نجف اشرف سے، یعنی کہ روضہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ روضہ حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب پہ موجود ہیں جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب۔ اس نشریات کے ابتدائی دنوں میں وہ یہاں پر بھی تھے، اور ابھی اسی لیے نہیں ہے کہ وہ گئے ہوئے عراق گئے ہوئے۔ تو اگر مولانا کمیل مہدوی صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو بہت شکریہ وقت دینے کا، وہاں پر ہیں الحمدللہ، آج کے دن ہم نے وقت دیا۔ ذرا ہمیں وہاں بتائیے، آپ ہمیں نجف اشرف کی آپ ہمیں زیارت کروا دیجیے، ایک انداز سے بتائیے کہ وہاں کیا ماحول ہے روز شہادت، اور ذرا کچھ حضرت علی کی مناسبت سے بھی بتائیے گا جناب کمیل صاحب۔ جی السلام علیکم وسیم، میں اس وقت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم مطہر کے سامنے سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ واہ واہ، شہادت مولا علی کا موقع ہے، لہٰذا یہاں پر ایک بہت بڑا اجتماع، لاکھوں کی تعداد میں زائرین اور عقیدت مند حضرت علی علیہ السلام کے یہاں جمع ہیں اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے۔ آپ جانتے ہیں 19 رمضان کی صبح کو مولا علی کو ضربت لگی تھی مسجد کوفہ میں۔ مسجد کوفہ یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہیں ساتھ میں ہی بیت علی جہاں پر مولا علی علیہ السلام کی رہائش تھی اپنے بچوں کے ساتھ، اور وہیں ان کی شہادت ہوئی، وہیں ان کو غسل و کفن دیا گیا۔ آج تک وہ مقام موجود ہے کہ جہاں پر مولا علیہ السلام کو غسل و کفن دیا گیا، اور وہاں سے ان کا جنازہ یہاں لایا گیا اور یہاں پر ان کی تدفین کی گئی۔ اور آپ دیکھیے گا کہ دونوں شہادتوں کی جو تقسیم ہے اس کی وراثت ایک طرح سے مولا علی کے بچوں میں پہنچی، چونکہ حسن اور حسین علی کے 2 بیٹے ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ حسن مجتبیٰ بھی زہر سے شہید ہوئے، اور حسین علیہ السلام تلوار سے کربلا میں شہید ہوئے۔ صحیح۔ اور مولا علی علیہ السلام زہر سے بھی شہید ہوئے، تلوار سے بھی شہید ہوئے، اس لیے کہ اس تلوار کو ابن ملجم نے، جو کہ اشقى الاولین والآخرین ہے، اس امت کا سب سے شقی انسان، جسے حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امت کا شقی ترین انسان ہوگا کہ جو علی ابن ابی طالب کو شہید کرے گا۔ اس نے اس تلوار میں زہر لگایا تھا، اور زہر کا اثر مولا علیہ السلام کے مغز تک پہنچا۔ اس کے باوجود بھی ان کی شان، ان کی کیفیت یہ تھی کہ فوراً فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو۔ آپ اگر محسوس کریں کہ رمضان سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، تو علی علیہ السلام روزے کے عالم میں، اور سب سے جو افضل عبادت ہے وہ نماز، تو سب سے افضل عبادت نماز کا جو سب سے افضل رکن ہے وہ ہے سجدہ۔ کیا بات ہے! تو رمضان کا مہینہ، روزے کا عالم، سب سے افضل عبادت نماز، اس کا سب سے افضل رکن سجدہ، اور اس سجدے کے عالم میں سید الاولیاء کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی عملی تفسیر ہے خود ان کی زندگی۔ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت علی کو کعبے میں اللہ نے بلایا تھا، کعبے میں ان کی ولادت ہوئی، مسجد سے ان کی شہادت ہوئی، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے پاس واپس چلے گئے۔ اللہ میں کمیل صاحب اگر کچھ لمحے آپ رہیں ہمارے ساتھ